اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم کرمنل اپیل پہ بات کریں گے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی دی تھی کرمنل ٹرائل کے سٹیجز کی بابت، تو آج ہم بات کریں گے کرمنل اپیل پر۔ جب کبھی بھی مجسٹریٹ کی عدالت میں یا سیشن کی عدالت میں ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ اپیل کی بات کر رہے ہیں، جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو کیسز چلتے ہیں ابتدائی طور پر، اس کے خلاف جو اپیل کی جاتی ہے اس بابت ہم بات کریں گے۔ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں اگر کسی شخص کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا ہے اور وہ صاحب اس میں اس کی ایکویٹل ہو جاتی ہے، ملزم جو ہے ٹرائل کے بعد اگر ملزم کی ایکویٹل ہو جاتی ہے، وہ بری ہو جاتا ہے، تو اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہمیشہ ہائی کورٹ میں ہوگی۔ ایکویٹل چاہے وہ سیشن کورٹ کرے یا مجسٹریٹ کورٹ کرے، تو اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ آپ کو ہائی کورٹ میں کرنی پڑے گی، سیکشن 417 417 CRPC کے تحت۔ کمپلینٹ کیس اگر ہو تو کمپلینٹ کیس میں بھی مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں اگر کوئی کمپلینٹ چلے تو اس کے خلاف بھی اگر کوئی شخص اس کی ایکویٹل ہو جاتی ہے تو اس کی اپیل بھی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوگی۔ چالان کیس میں اپیل اگینسٹ ایکویٹل جو ہے وہ اس میں 1 مہینے کا ٹائم ہے، اور کمپلینٹ کیس میں جو ایکویٹل ہو جاتی ہے تو اس کے تحت اپیل جو ہے وہ 60 دن کے اندر، 2 مہینے کے اندر آپ نے لازمی دائر کرنی ہوگی۔ 417 سب سیکشن 2 کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر مجسٹریٹ کی عدالت میں کوئی شخص کنویکٹ ہو جاتا ہے، سزایاب ہو جاتا ہے، تو اس کے خلاف جو نارمل اپیل کی جاتی ہے وہ سیشن کورٹ کی عدالت میں ہوگی انڈر سیکشن 408 CRPC کے تحت۔ یہ تو مجسٹریٹ کی حد تک ہم نے بات کی۔ اب آتے ہیں سیشن کورٹ کی طرف۔ اگر سیشن جج صاحب کی عدالت میں کوئی شخص اس کی ایکویٹل ہو جائے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ 417 CRPC کے تحت اس کی اپیل ہمیشہ ہائی کورٹ میں ہوگی ودن 1 منتھ۔ اور اگر سیشن جج صاحب کی عدالت میں کوئی کنویکشن ہو جائے تو اس کے خلاف 410 CRPC کے تحت اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کی جاتی ہے آرڈر کے 1 مہینے کے اندر۔ اور اگر سیشن جج صاحب کی عدالت میں کوئی شخص سزائے موت ہو جائے، سزائے موت ہونے کے بعد اس کی اپیل جو ہے وہ 7 دن کے اندر ہائی کورٹ میں کی جا سکتی ہے۔ یہ اپیل کی بابت میں نے آپ لوگوں کو طریقہ کار بتایا کہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جو فورم ہے جہاں پر اپیل کی جاتی ہے اس بابت ہم نے بات کی۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اپیل کے لیے نارملی آپ کو جو لوور کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کے خلاف آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں، اس کی مکمل اٹیسٹڈ کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک پٹیشن جو ہے وہ جو اپیل کی جو آپ درخواست لکھتے ہیں 419 CRPC اس بابت بالکل کلیئر ہے، وہ آپ لکھتے ہیں، آپ کا وکیل صاحب لکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹیسٹڈ کاپی لگائی جاتی ہے، اس کے ساتھ وکالت نامہ لگایا جاتا ہے جو کہ متعلقہ جو ایپلیٹ کورٹ ہوتی ہے وہاں پر جمع کر دی جاتی ہے۔ اپیل دائر ہونے کے بعد ایپلیٹ کورٹ کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اس اپیل کو مینٹینیبلٹی کے لیے رکھتی ہے، جس کو ہم پریلیمنری ہیئرنگ بولتے ہیں۔ اس بابت CRPC میں بہت کلیئر ایک پروویژن موجود ہے 421 CRPC کے تحت۔ وہاں پر کورٹ دیکھتی ہے کہ آیا اس اپیل میں کوئی جان ہے، آیا یہ مینٹینیبل ہے، آیا یہ سبسیکوینٹلی اس پہ بات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو اگر وہ واقعی کیس میں ہو، اپیل میں کوئی جان ہو، تو کورٹ جو ہے، ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ اپیل کو ایڈمٹ کر کے جو سیکنڈ پارٹی ہے اس کو انڈر سیکشن 422 CRPC کے تحت نوٹس کر کے مطلع کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی اپیل میں فلانی ڈیٹ لگ گئی ہے۔ تو اس میں اپوزٹ سائڈ کا جو وکیل صاحب ہیں وہ اور پارٹیز وہ اس فکس ڈیٹ پر ایپلیٹ کورٹ میں حاضر ہوں گے، جس میں دونوں سائڈ کے فریقین کے وکلاء صاحبان کے بحث کی جاتی ہے، اور بحث کے بعد جو ہے جج صاحب جو ہے اس پر اپنا فیصلہ دے دیتا ہے۔ یہ اپیل کا بہت شارٹ سا ایک طریقہ کار میں نے بتایا، خصوصاً جونیئر وکلاء صاحبان کے لیے، کیونکہ اکثر میرے ساتھ کورٹ میں بھی جونیئر ہے جو مجھ سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ میری کوشش تھی کہ میں بہت کم
ٹائم میں ان کو اس اپیل کے سٹیجز اور اس کے طریقہ کار کے بابت سمجھا سکوں. تھینک یو جی. اللہ حافظ.